بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. وفي رواية ذكر اتقوا الظلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تم کل قیامت والے دن ضرور بھی ضرور لوگوں کے حقوق ادا کرو گے۔ یعنی جو آدمی دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق ادا نہ کرے بلکہ لوگوں کے حقوق دبا دے تو آخرت میں بہرحال اسے ادا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ادائیگی سے کچھ چھٹکارا ہو جائے، معافی ہو جائے۔ لوگوں کے حقوق مالی حقوق بھی ہوتے ہیں، کسی کا مال دبایا ہوا ہے۔ لوگوں کے حقوق بدنی بھی ہوتے ہیں، کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی ہے، ظلم کیا ہے۔ لوگوں کے حقوق روحانی اور باطنی بھی ہوتے ہیں کہ کسی کو اپنے الفاظ سے، اپنے جملوں سے یا اپنے طرز عمل سے اذیت و تکلیف پہنچائی ہو، غیبت کی ہو، کسی پر الزام تراشی کی ہو، کسی پر بہتان طرازی کی ہو، کسی کی چغلی کھائی ہو ناجائز، یا کسی کے حوالے سے کوئی ایسی بات غلط بیانی اور جھوٹ پر مبنی بات کہہ دی ہو جو حقیقتاً نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں حقوق کے زمرے میں آتی۔ آسان لفظوں میں جو بندوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد، کہ انہیں تم ضرور بھی ضرور دنیا میں ادا کرو، بھلے اس کی ادائیگی کے لیے تمہیں پیسہ لگانا پڑے، سرمایہ خرچ کرنا پڑے، اور قیامت والے دن ضرور بھی ضرور ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر ان کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ پچھلی حدیث کے اندر آپ نے پڑھا کہ پیسے تو اس وقت ہوں گے نہیں، تو لامحالہ پیسوں کی جگہ، رقم کی جگہ اس آدمی کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے حقوق دبائے ہوئے ہیں۔ اور نیکیاں اگر نہ ہوں یا نیکیاں ختم ہو جائیں تو صاحب حق کے گناہ اس آدمی پر لاد دیے جائیں گے جس نے حق دبائے ہوئے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا کہ یہ آدمی سب سے بڑا مفلس ہے، سب سے بڑا کنگال ہے۔ تو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا بڑا اہتمام اور بڑی فکر ہونی چاہیے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا کہ ان کا ہاتھ پورا سیاہ ہوا پڑا ہوا۔ پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ نے بڑا فضل کا معاملہ کیا کہ مجھے معاف فرما دیا، لیکن میں نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی پڑوسی کی سوئی لے لی تھی، سوئی دھاگا کسی کام سے، اور وہ میں واپس کرنا بھول گیا۔ ایک جگہ میں نے رکھ دی جس کا گھر والوں کو بھی علم نہیں ہے، بس وہ پڑوسی کے سوئی دھاگا نہ دینے کی وجہ سے وہ چونکہ میرے ذمے میں رہ گئی، اس کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب اور سزا دی کہ میرا پورا ہاتھ سیاہ ہو چکا ہے، پورا ہاتھ سیاہ ہو چکا۔ تو ایک سوئی دھاگا دبانے پر یا نہ دینے پر یہ سزا ہے۔ تو جو لوگ پورا کا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وراثتوں کے اندر، اور ملازمین کے، ماتحتوں کے، ملازمین آقاؤں اور مالکان کے، اسی طرح اڑوس پڑوس کے لوگوں کے، تو یہ کل قیامت والے دن ان سب کی ادائیگی بہر صورت اسے کرنی پڑے گی، الا یہ کہ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں اور صاحب حق کو حق ادا کر دیں تو اللہ کا احسان ہوگا۔ پھر حقوق کی ادائیگی کی مثال دیتے ہوئے حدیث میں فرمایا کہ حتیٰ یقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے
بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا، یعنی اس کو دنیا میں ٹکر ماری ہوگی، تو کل قیامت والے دن اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اور سینگ والی بکری، جس نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مار کر تکلیف پہنچائی تھی، اللہ کل قیامت والے دن اس بے سینگ والی بکری کو اس سے کئی گنا بڑے سینگ عطا کرے گا، اور جس سے وہ سینگ والی بکری کو ٹکر مارے گی اور یوں وہ اپنا بدلہ حاصل کرے گی۔ اس حدیث میں یا اس جملے سے یہ سمجھایا گیا کہ جو بے زبان مخلوق ہے، غیر جو ہے مکلف ہے، احکام کے مکلف نہیں ہے، یہ مخلوق احکام کے، اللہ کے احکام کے مکلف، جس پر حشر کا میدان سجے گا، جزا و سزا کا ترتب ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، وہ صرف اور صرف یہ دو مخلوقات ہیں، جن اور انس کی، جنات اور انسان کی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ تو یہ دو مخلوق ہی بس مکلف ہیں، احکام کے پابند ہیں، کل قیامت والے دن انہی سے باز پرس ہوگی۔ لیکن ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ جو غیر مکلف مخلوق ہے اس سے بھی ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، اور جو ہے جس نے ظلم کیا ہوگا، مظلوم کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ ظالم سے اپنے ظلم کا بدلہ لے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری بھی اپنے سینگ والی بکری سے ظلم کا بدلہ چکائیں گے۔ تو جب اتنی معمولی چیزوں میں، بے زبان مخلوق میں اور غیر مکلف مخلوق کے اندر اللہ جل شانہ عدل و انصاف کرے گا، ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، حق ان سے وصول کیا جائے گا، تو انسان اور جنات جو مکلف ہیں ان کا کیا کہنے، ان سے تو ایک ایک پائی کا، ایک ایک چیز کا اور ایک ایک حصے کا جو ہے حق لیا جائے گا، پھر اس کی ادائیگی اسے کرنی پڑے گی، ادائیگی میں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اپنے نیک اعمال دینے پڑیں گے۔ اس لیے جو عبادات طاعات ہم کرتے ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے، لیکن ان طاعات اور عبادات کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کا بڑا اہتمام ہو۔ مبادا ایسا نہ ہو کہ ہم تو ادھر طاعات اور عبادات کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں، لیکن ہم نے لوگوں کے حقوق دبائے ہوئے ہوں، کل قیامت والے دن پھر ہماری یہ ساری طاعات جو ہم بڑی امید اور حسرت سے لے کر آئے تھے کہ اللہ اس کے طفیل ہمیں اجر عطا فرمائے گا، یہ طاعات، یہ عبادات کام نہ آئیں بلکہ دوسروں کے کارآمد ہو جائیں، دوسروں کے فائدے میں آ جائے، اللہ جو ہے لوگوں کو دے دیں جن کے حقوق ہم نے دبائے ہوئے۔ اس لیے دنیا کے اندر ہی لوگوں کے حقوق کی سے معافی تلافی کا سلسلہ شروع کر دیں کہ معافی ان سے کروا لیں، اور اگر معاف کرنے پر تیار نہ ہوں تو کچھ دے دلا کر بھی معاف کروا لیں، تاکہ کل قیامت والے دن باس پرس نہ ہو، یعنی آخرت کے لیے کچھ بھی بچا کر نہ چھوڑیں۔ اس سے بڑھ کر حماقت کچھ نہیں ہوگی کہ انسان آخرت کے لیے یہ چیزیں بچا کر چھوڑ دے، اور پھر اس وقت جو نیکیاں دینی پڑیں گی، جو اس وقت حسرت کا اور ندامت کا جو عالم اور کیفیت ہوگی، شاید ہم دنیا میں اس کا تصور نہ کر سکیں، جب ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترس رہے ہوں گے اور ہماری نیکیاں دوسرے کے پلڑے میں جا رہی ہوں گی، تو اس سے بڑی حسرت ندامت کچھ نہیں ہوتی۔ دنیا میں انسان ظالم جابر ہو جاتا ہے، ذرا سی طاقت، قوت، عہدہ، منصب، دولت کیا مل جاتی ہے کہ خود کو ظالم جابر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، کمزوروں پر ظلم سے چوکتا نہیں ہے، اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر ظلم سے کتراتا نہیں ہے اور جری ہو جاتا ہے، مظلوموں کا حق دبانے میں جری ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ مجھ سے کون حق مانگ سکتا۔ تو یاد رکھیے گا، دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں یہ حق ضرور ادا کرنا پڑے، جب ہم سے ایک بڑا طاقتور کس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا
جس کی طاقت کے سامنے سارے عہدے، منصب، قوتیں، طاقتیں سب ہیچ ہو جائیں گی۔ جب ایک بڑے طاقتور ذات کے سامنا کرنا پڑے گا تو اس وقت یہ سارے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ اس لیے عقل مندی یہی کہ دنیا میں حقوق کی ادائیگی کا حقوق کی ادائیگی کی فکر ہو۔ وراثتوں کے معاملات میں بڑی گڑبڑ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اللہ معاف کر، بہت زیادہ گڑبڑ ہے۔ بڑے بڑے دیندار ہیں جو حقداروں کے حقوق دبائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دیندار ہیں جو ہے لوگوں کے حقوق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی احساس نہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ پوچھیں۔ اس لیے دنیا میں اپنے معاملات صاف رکھیں، اپنے معاملات کو صاف رکھیں، حقداروں کے حق دیں۔ دنیا کے اندر تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر حق دے دینا، یہ آخرت کی نیکیاں دینے کے مقابلے میں آج جو ہے نا سستا سودا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا